قیامت کے دن آتا ہے کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے اور اللہ خوب اس کے گناہ بیان فرما رہے ہوں گے، اس قدر بیان فرمائیں گے کہ اس کے آنسو، اور وہ رونا شروع ہو جائے کہ یا اللہ کچھ تو میرا کہیں گے پیچھے دیکھ کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو آپ، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ کسی کے بارے میں جو ہم بات کریں کہ پھر اس کو فوراً یہ آیات کا ریفرنس دیں. بیک بائٹنگ کا کوئی بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی، علاج اس کا ایک ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسامہ بھائی، آج کا جو ہم ٹاپک جس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژنس بھی ہیں، کیونکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے اور دے آر ناٹ شیور کہ کیا وہ اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں یا نہیں. اور اگر ہم قرآن مجید میں اس کی بہت وعید ہے اس کے بارے میں بھی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بتائیں. اور ایک جو اسپیکٹ میں اسپیشلی چاہوں گا جس پہ آپ بات کریں، وہ بات کریں کہ جیسے اب ٹیکنالوجی کی ایرا میں ہم سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہیں، تو پرسنل تو وہ چیز آتی ہے کسی کمیونٹی میں یا آپ کسی آفس میں ہیں یا کسی بھی سیٹنگ میں ہے، بٹ کہ آن لائن کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ کوئی ہمارا ریلیٹیو یا کوئی فرینڈ، وہ اگر کوئی نارتھ امریکہ میں بھی ہے یا آسٹریلیا میں بھی ہے، وی آر اسٹل کنیکٹڈ. اور اس گناہ جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس میں ہم بڑا مرتکب ہو جاتے ہیں. ہم آج بات کریں بیک بائٹنگ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا رہنمائی دیں ویورز کو. آپ نے جہاں قرآن میں کہا سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، یعنی ایک اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانے کے برابر ہے غیبت کرنا، بیک بائٹنگ. اور آپ نے جب کہا کہ یہ تو اور سہولت آراستہ ہو گیا جب سے ڈیجیٹل ایرا آیا کہ اب تو منٹ نہیں لگتا، یار یہ تمہیں بات پتہ ہے، اس طرح کی پتہ ہے، یہ چیز ہو گئی. بیک بائٹنگ میں ایک چیز آپ سے بتاؤں، جو میں نے لاسٹ بھی بات کی لائف بیلنس میں، کوئی بھی عادت میں چینج کرنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے، ایک ٹائم فریم کا. ایسے پھر اس میں ڈکلائن بھی آتا ہے، کبھی آپ تھکتے بھی ہیں. ابھی تک جیسے میں 2 سال سے حقیقتاً بتاؤں جم جانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوشش میں ہوں. وہ اب کنسسٹنسی کا بات ہی ہے. اس کے لیے آپ بھی میرے لیے دعا فرمائے اور سارے ویورز دعا فرمائے کہ میں اس طرف متوجہ ہو جاؤں. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک ٹائم لگتا ہے ایک ایٹیٹیوڈ بلڈ ہونے میں. اچھا اس میں انٹرسٹ بھی ویری کرتا ہے. اب شاید آپ مجھے کتاب کے لیے کہیں کہ یار ایک فلاں جگہ بندے کے پاس بہت اچھی کتاب ہے، کیونکہ میرا انٹرسٹ ہے، میں شاید آپ کے ساتھ ٹریول کر لوں. آپ کہنا نہیں یار فلاں جگہ بہت خوبصورت ہے، میں کہوں گا یار مجھے گوگل پہ کھول کے دکھا دو، میں دیکھ لیتا ہوں. تو مزاج کی بات ہوتی ہے، تو انٹرسٹ بھی ویری کرتے ہیں. انٹرسٹ پھر ڈیولپ کرنا بھی آپ کو ایک پھر اس میں کوئی دوست ہوتا ہے چیز. بیک بائٹنگ کا جو فیکٹر ہے کیا ہے کہ ہمیں گوسپس کی عادت ہے. اچھا یہ انسان کی ایک بہت آپ دیکھیں گے تو اس کو بڑی لذت آتی ہے اس کام میں، وہ اس کو فطرت کے طور پہ بڑا پسند کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں نا یار، فوراً سے کالز بھی آ جاتی ہیں، یار فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا. اچھا یہ چیز تو بری ہے، لیکن اس بری چیز کا آپ اگر دیکھیں تو اس کا ایک اور جو بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے وہ کیا ہے کہ اگلوں کے لیے ہم دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل میری جانزیب سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مطلب جسے کہتے ہیں زید لے لیتے ہیں کہ زید آتا ہے میرے ساتھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے جانزیب ایسا ہے، جانزیب ایسا ہے، جانزیب ایسا ہے. ایک آپ کی غیبت ہوگی. اس کا ایک بڑا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ میں جانزیب کا پرسیپشن بڑا عجیب بنا لیتا ہوں. پھر جانزیب شاید بہت اچھا ہو، اس سے آپ ایک اور کر رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان تعلق کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میں نے جیسے پیچھے بات کی کہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، وہ غیبت ہی ہوتی ہے. میں تن دسا وہ اے کہہ رہے سی تیرے لیے، ہاں وہ تمہارے لیے ایسے کہہ رہا تھا، وہ تمہیں ایسے کہہ رہا تھا. لڑائیاں بھی یہیں سے شروع ہوتی. بیک بائٹنگ کا کوئی بھی بہت ساری چیزیں لکھی گئی، علاج اس کا ایک ہی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کے بارے میں بات کرو تو آپ اس کو خاموش کروائیں. فطرت ہے، آپ اس کو ریئلائز کرائیں کہ نہیں یار یہ کام، یہ ریئلائز کرانے والا کام کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو آپ، یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں. یہ کسی کے بارے میں جو ہم بات کریں کہ پھر اس کو فوراً یہ آیات کا ریفرنس دیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ.
شاید وہ تھوڑا سا انوائڈ فیل کرے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ گناہ سے تو بچ گئے. یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درجہ ہے کہ آپ نے اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر کی طرف آپ نے بڑھنا ہے، اس کو روکنا ہے. تو کوئی بھی آپ کو اس طرح گوسپ کرتے ہوئے 2 لوگ، اچھا اب یہ کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو جانتے ہیں ان کو بھی روکیں، ان کو ریئلائز کروائیں، خود بھی ریئلائز کریں. اور ہاں وہی ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اندر ساتھ میں آپ لائیں. غیبت آپ نے کر دی ہے کسی کی، آپ اس کے لیے کمپنسیشن، میں نے کہا مانیٹری کمپنسیشن ورکس. دوسری جو اس میں کمپنسیشن ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا اور ابھی ادھر آ گیا کہ نوافل، یہ غیبت اور یہ چیزوں کے لیے دیکھیں شیطان نے تو ٹھیکہ آپ کا اور میرے بگاڑ کا تو لیا ہوا، اور اللہ معاف کرے ہم اس کے ساتھ کوآپریٹو بھی بہت زیادہ ہیں. تو یہ کوآپریشن ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا اللہ کے ساتھ اپنی نیٹ ورکنگ ٹھیک کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو آپ اس پہ کہ یار اچھا میں نے فلاں بندے غیبت کی تو میرے پہ 4 نفل آ گئے، ابھی 4 نفل پڑھیں آپ، انشاءاللہ مجھے امید ہے پھر آپ کو بندہ نہیں شاید شیطان روکے گا، بس چپ. کیونکہ اس کو سب سے شیطان کو خوف سب سے بڑا کیا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. وہ کیا کرنے آیا تھا کہ میں تیرے سے ان کو دور کروں گا. وہ کام ہی یہ کرنے آیا کہ آپ کو اور اللہ کا تعلق بہتر نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہوں. رمضان از دا بیسٹ ٹائم، وہ گیا رقابت، وہ جو رقیب ہے اب وہ غائب ہے. اب آپ دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے بہت ایزی ہے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے منتظر ہیں. تو آپ کوشش کر کے یہ ٹائم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نوافل کی اپنے ساتھ پنشمنٹ کے اچھا میں نے فلاں بندے کے بارے میں بات کی، اور ہاں ایک اور اس بندے سے جا کے سوری کریں، مسٹ کر دیں اپنے پہ کہ یار فلاں جگہ میں بیٹھا تھا اور میں نے آپ کے بارے میں فلانی بات کر دی تھی، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یہ بھی ایک ریئلائز کہ اچھا یار مجھے جانا پڑے گا، مجھے اس کو سوری کرنا پڑے گا. اب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کی خود کی کوشش ہے، اور خود کی کوشش کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے. دیکھیں یہ سارے کام عبادت ہیں، یہ سارے کام عبادت یہی ہے، معاملات ہیں اصل میں جس پہ اللہ نے کل آپ کے پڑھے کو تولنا ہے، پھر بلانا ہے کسی کو کہ او یار یہ تمہارے بارے میں ایسی بات کرتا. قیامت کے دن آتا ہے کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کے سامنے، اللہ خوب اس کے گناہ بیان فرما رہے ہوں گے، اس قدر بیان فرمائیں گے کہ اس کے آنسو، اور وہ رونا شروع ہو جائے کہ یا اللہ کچھ تو میرا، کہیں گے پیچھے دیکھ تو ایک چادر ایسی ہوگی جس کے پیچھے کوئی نظر نہ آ رہا ہو، تو کہیں گے کہ یہ وہی پردہ ہے جو تو نے دنیا میں فلاں بندے کی بات پہ رکھا تھا، آج وہ تیرا پردہ بن گیا. پردہ داری رکھے. کسی کی کمزوری پتہ چل گئی ہے نا، ضروری نہیں ہے اس کو، ہم فن میں بتاتے ہیں، ہم مذاق اڑانے کے لیے، لیکن کیا پتہ کسی کمزوری ہو. میں کھل کے بات کرتا ہوں، کسی کا کیا پتہ گیسٹرک پرابلم ہو، ہی فارٹس، کمزوری ہے اس کی، اس کا مذاق ہو. ٹھیک ہے، کسی کی شاید جسے کہتے ہیں کوئی فزیکلی کس چیز میں کمزور ہے، اس کو ڈسکس کرنا ضروری تو. تو 2 کام اس میں جو مسٹ، ایک نوافل کا اہتمام، دوسرا اس بندے کو جا کے نا آپ نے سوری لازمی، یہ ہیبٹ بنا. یار مجھ سے غیبت فوراً، جیسے آپ نے کہا جس ڈیجیٹل ٹول کو آپ یوز کرتے ہیں غیبت کرنے کے لیے، اس کو فوراً اس کے لیے یوز کر لیں، فوراً اس کو واٹس ایپ وائس نوٹ کر دیں، یار سوری ایک جگہ بیٹھا تھا، آپ کے بارے میں میرے سے غلط بات ہو گئی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور مجھے معاف کر دیں. کیا ہے کہ آپ غیبت کے گناہ سے نکل گئے. کیوں؟ اس کو ایک بات پتہ چل گئی آپ کی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جب عائشہ نے کہا کہ جی فلانی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کہا کہ ان کا قد ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا کہا یا رسول اللہ اگر اس کے تم نے غیبت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ کمزوری ہوگی، اس نے کہا تو بھی غیبت. اور انہوں نے کہا اگر وہ نہ ہو اور کہتے تو کا بہتان ہے. بہتان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قسم لینے کے لیے کہا گیا. آپ سورہ ممتحنہ کے آخر میں جائیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کہ ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، ٹھیک ہے، اور اپنے اولادوں کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترین، ہو گئے بہتان سمجھ. تو یہاں پر سلف میں بہت علماء کہے کہ جو بہتان کا عادی ہو اس کو اپنی جو ہے نا تجدید ایمان کرنی چاہیے.
ہمیں تو منٹ لگتے ہیں کسی کی ایمان پر ڈسکس کرتے ہوئے. وہ تو ہے ہی ایسا, وہ تو ہے ہی ویسا. ہم تو اتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو یہاں آپ جو غیبت سے نا بہتان, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اتنی خطرناک عادت ہے, اتنی خطرناک ہے. یہ خیر کا مادہ انسان کے اندر سے ختم کر دیتی ہے. یہ انسان کو خیر دیکھنے سے نالان کر دیتی ہے. یہ انسان کے اندر جیسے کہتے ہیں دوسرے کے اندر کچھ اچھائی ڈھونڈنے سے عاری کر دیتی ہے. ہم نے آج تک کبھی, آپ نے کبھی بیٹھے ہوں, بیٹھتے ہمیں جو ہے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلے کے اندر سے کوئی برا ایلیمنٹ, ہم کسی کے بارے میں آپ بہت کم سنیں گے کچھ اچھے. ہم کسی کی شادی پہ جاتے ہیں, پیٹ بھر کے کھانا کھا کے کہتے ہیں یار مزہ نہیں آیا, یار کھانا بڑا پکھا سی, یار انہوں نے گوشت نہیں رکھا سی. مطلب کیسی بات ہے؟ کیوں؟ وہ انسان کے اندر جو ہے کیوں نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے. آپ ہر چیز کو نیگیٹیولی دیکھیں, بری نظر سے دیکھیں. تو بہتان تو میرے نظر کہ بھائی اس سے تو آپ بچیں, یہ آپ کے اندر سے ساری خیر ختم کر دیتی. اتنی احتیاط ہے. اور ہم اٹھا لے, ہم کسی لوگوں کو ہم کافر بھی بنا دیتے ہیں, لوگوں کو ہم جسے کہتے ہیں جو زبان میں آتا ہے بکتے جاتے ہیں. ریسنٹلی آپ کے سامنے مولانا تاج صاحب کے بیٹے کا قصہ, ہم یہ بھول گئے کہ بیچارہ جو ہے کس کرب سے گزر رہا ہوگا اولاد کے غم سے. پورا میڈیا لگا ہوا ہے اپنی قیاس آرائی. ہمارے ہاں ایک مزاج ہے سوری سے میڈیا کا بھی, کسی پر کیچڑ اچھالنا, ذات پر بات کرنا. قطعاً اس چیز سے بچیں. ایک صحابی کا ایک میں قصہ کہ ان کی طلاق کا معاملہ ہو رہا تھا. جب انہوں نے پہلی طلاق دے دی تو لوگ ان کے پاس, انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی ہم میں زوجیت کا تعلق واپس بحال ہو سکتا ہے, تو میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ وہ جسے کہتے ہیں کیونکہ میاں بیوی کے احترام سے ہٹ کے ہو, کیونکہ ابھی میری حفاظت میں ہے. میری جب طلاق ہو گئی وہ اپنے گھر چلی گئی, لوگ آئے, انہوں نے کہا اب وہ میری بیوی نہیں رہی ہے, لہٰذا ان کے بارے میں کوئی بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا. تو یہ سیکھنا ہے ہم انشاءاللہ.